اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الواضح ان الکلام اذا تعقلنا ان هذا الكلام اذا تعقلنا فانما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الانشاء والاخبار كما في بعته ولا يمكن ان ينطبق على ما يختص به الانشاء. خوب کل انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ دونوں کے عنوان سے استعمال ہو جاتے ہیں اور قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ جملہ انشائیہ مراد ہے یا جملہ خبریہ مراد ہے، خبر دے رہا ہے سامنے والا یا انشاء کر رہا ہے. اور ایسے جملے کا مدلول تصوری یا مدلول لغوی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. مثلا بیت الکتاب بدینارن کہیں یا بیت الکتاب بدینارن کہیں، دونوں صورت میں بیتوں کا لغوی اور لفظی معنی کیا فرق کرتا ہے؟ مدلول تصوری فرق کرتا ہے؟ نہیں. احسن، شاباش. تو یہ دونوں جو ہے وہ سیم ہے دونوں صورتوں میں، لیکن ہاں فرق کہاں کرتا ہے دونوں کا معنی؟ کون سے مرحلے میں؟ مرحلہ مدلول احسن تو تصدیقی میں. خوب، تو یہ اس صورت میں ہے قاہران کے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا مدلول تصوری اور مدلول لغوی سیم رہتا ہے کہ جہاں پر لفظ سیم ہو. اب ظاہر سی بات ہے وہ چیز آسان ہے، آپ کو خود پتہ ہے، مگر پھر بھی درس کو مکمل کرنا ہے، لہذا شیخ صدر ایک بات اور ایڈ کر رہے ہیں. اب اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر مدلول صیغے اگر الگ الگ ہوں، دونوں کے صیغے الگ ہو جائیں، یہاں تو بیتو دونوں کا سیم صیغہ ہے، لیکن کہیں پر ایسا ہو کہ صیغے الگ ہو جائیں، تو نہ صرف یہ کہ مدلول تصدیقی الگ ہوگا اس جملے کا، بلکہ مدلول تصوری بھی دونوں جملوں کا کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا. آئیے دیکھیے یہ کیا فرما رہے ہیں، متن سے پڑھیے، انشاءاللہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. من الواضح، اسی انہوں نے واضح کہا ہے کہ بہت زیادہ اس میں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا نام ہے، دماغ لگانے کی، سمپل اور آسان بات ہے. واضح ہے یہ بات کہ ان ھذا الکلام، یہ جو بات ہم نے اوپر کہی ہے کہ بیتو کل کتاب اور بیت الکتاب بدینارین دونوں کا مدلول تصوری سیم ہے. یہ کلام اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم سمجھیں گے کہ کلام وہاں پر صحیح ہے کہ دونوں کا مدلول تصوری ایک ہوتا ہے کہ جہاں پر جملہ مشترک ہو لفظ واحد کے ساتھ، انشاء میں بھی اور اخبار میں بھی. چونکہ آپ نے دیکھا خبریہ میں بیتو کہا گیا اور انشائیہ میں بیتو کہا گیا. خوب، فصیغۃ الامر مثلا جملۃ انشائیۃ، پس مثلا صیغہ امر اگر آ جائے، مثلا ائتنی بالماء یا اضرب زیدن یا اقیم الصلاۃ، تو اگر نہیں میں ذرا نیچے آ گیا، اوپر چلوں، چونکہ دونوں لائن کا، دونوں سطر کا آغاز ایک ہی طریقے سے ہو رہا ہے، الانشاء والاخبار، تو میں نے وہیں سے آگے پڑھ دیا. تو اس پیراگراف کی دوسری لائن، تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بات وہاں پر یہ کلام صحیح ہے، یہ بات کہنا صحیح ہے کہ جہاں پر دونوں جملہ یعنی جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ دونوں کا لفظ سیم ہو، بیتو مثلا. ولا يمكن ان ينطبق، جی مشترک ہو، ولا ينطبق ان ينطبق على ما يختص به الانشاء والاخبار من جمل. یہ بات وہاں نہیں کہی جا سکتی ہے کہ مدلول تصوری میں سیم ہوتے ہیں دونوں، فرق صرف مدلول تصدیقی میں ہے جملہ انشائیہ جملہ خبریہ میں. کہاں نہیں کہی جا سکتی یہ بات؟ جہاں پر دونوں کے الگ الگ مخصوص صیغے ہوں، انشائیہ کا صیغہ الگ ہو اور خبریہ کا صیغہ الگ ہو. تو ظاہر سی بات ہے جب صیغے الگ ہو گئے، لفظ الگ ہو گیا، تو مدلول تصوری بھی الگ ہو جائے گا. احسن تم. خوب، فصیغۃ الامر مثلا جملۃ انشائیۃ، پس مثلا صیغہ امر جملہ انشائیہ ہے،
امر کرنے والے کو آپ جھوٹا سچا تو نہیں کہتے نا. آپ نے کہا اضرب زیدن، تو یہ کہیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. ہاں خوب. تو صيغہ امر مثلا جملہ انشائیہ ہے. ولا تستعمل للحکایت عن وقوع الحدث، اور یہ خبر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. خبر یعنی کوئی واقعہ، کوئی حدث، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ رونما ہوا، اس کی خبر دینے کے لیے، اس کی حکایت کرنے کے لیے جملہ امر صيغہ امر استعمال نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ وُقُوعِهِ، صيغہ امر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ طلب وقوع کے لیے. خبر نہیں دیتا واقعے کی، بلکہ واقعے کی طلب کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ زید نے مار دیا، بلکہ کہتا ہے زید سے کہ مارو. یہ طلب وقوع امر. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوری افعل نفس المدلول التصوری للجملۃ خبریہ. ایک مرتبہ ہم نے کہا فعلا زید، زید نے اس کام کو انجام دیا، اور ایک مرتبہ کہیں افعل، تم انجام دو. دونوں کا لفظی ترجمہ تو بدل گیا نہیں بدل گیا؟ فعلا انجام دیا، افعل انجام دو. تو مدلول تصوری جو ہے افعل کا، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لا یمکن، ممکن نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نفس المدلول التصوری للجملۃ الخبریہ، وہی مدلول تصوری جملہ خبریہ میں جو ہوتا ہے سیم نہیں ہے. افعال کا جو معنی لغوی ہے وہ فعلا کا معنی لغوی سیم نہیں ہے. وَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، اگر آپ چاہیے تو للجملۃ الخبریہ کے اوپر فعلا چھوٹا سا لکھ لیجئے کہ افعل کا معنی اور فعلا کا معنی سیم نہیں ہے. افعل صيغہ امر ہے، جملہ انشائیہ ہے. فعلا صيغہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، جملہ خبریہ ہے. وہاں بیتو لفظ دونوں کا سیم تھا، لہٰذا ہم کہہ رہے تھے کہ بیتو جو انشائیہ اور بیتو جو خبریہ دونوں کا مدلول تصوری ایک ہی ہے. لیکن یہاں پر مدلول تصوری بھی الگ ہے، کیونکہ افعل الگ لفظ ہے جس کا الگ معنی ہے، اور فعلا الگ لفظ ہے جس کا الگ معنی ہے. وَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَدْلُولِ التَّصْدِيقِ فقط، اور ہم یہ کہیں یعنی ممکن، لا یمکن ہو، یہ ممکن نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ان دونوں کا مدلول تصوری جو ہے وہ سیم ہے اور صرف فرق جو مدلول تصدیقی میں، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے فقط مدلول تصدیقی میں فرق ہے، مدلول تصوری دونوں سیم ہے، یہ کہہ نہیں سکتے. والدلیل، کیوں ہم نہیں کہہ سکتے لا یمکن ہو، کیوں ممکن نہیں یہ کہنا کہ افعال اور فعلا کا مدلول تصوری جو ہے وہ کیا نام ہے سیم ہے، صرف مدلول تصدیقی دونوں کا الگ ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دلیل کیا ہے؟ والدلیل علی عدم امکان هذا القول، دلیل اس بات پہ یہ ہے کہ یہ بات کہنا ممکن نہیں ہے. کب؟ انا نخص بالفرق بین الجملتین حتی فی حالت تجردهما عن المدلول التصدیقی واستماعهما من لافظ لا شعور له. لافظ یعنی تلفظ کرنے والا، بولنے والا، لفظ سے بنا لافظ. ہماری دلیل کیا ہے کہ مدلول تصوری بھی دونوں کا الگ ہے، افعال و فعلا کا؟ دلیل یہ ہے کہ حال متکلم جانے دیے، حال متکلم سے تو مدلول تصدیقی سمجھ میں آتا ہے، لیکن حال متکلم کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں، اگنور کر دیں، ایک انسان جو شعور نہیں رکھتا، بغیر شعور کے بھی اگر افعل کہے اور تو ہم کچھ اور معنی سمجھیں گے، اور فعلا کہے تو ہم کچھ اور معنی سمجھیں گے. تو افعل سے ہم تقاضا سمجھیں گے، فعلا سے خبر سمجھیں گے. افعل یعنی اضرب یعنی مارو، اور ضربہ یعنی اس نے مارا، تو دونوں کا معنی بدل گیا. برخلاف اس بیتوں کے کہ بیتوں میں لفظی ترجمہ تو دونوں کا سیم تھا، چاہے ہم انشاء میں استعمال کریں اس بیتوں کو، چاہے خبر میں استعمال کریں، مگر یہاں لفظ بھی الگ الگ ہے. تو جب لفظ الگ ہے تو معنی تصوری بھی دونوں کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، دونوں کا بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بیچ میں ذرا سا سخت بھی وادیاں تھیں، مگر آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے بڑی آسانی سے مرحلہ سر ہوا. اب آئیے اگلے درس کی طرف. پچھلا درس میں نے مکمل کر دیا اور آج کا درس اب شروع کر رہے ہیں، اور زیادہ پڑھا نہیں پائیں گے چونکہ میری بنا اس ماہ مبارک رمضان میں آن لائن کلاس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لیا جائے. آپ لوگ تھوڑا سا دعا اور عبادت پہ بھی اپنا وقت صرف کیجیے، اور مناسب وقت میں آن لائن کلاس ہو جائے. خوب، الدلیل الشرعی اللفظی، دلیل شرعی لفظی کی بات ہو رہی ہے. الدلالت،
اور اس میں دلالت کا 5واں حصہ آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں پہلے اوپر دیکھیے گا، انہوں نے الدرس الثالث عشر پہ ایک عنوان ایک چیز لکھی، اس کے نیچے کیف نقسم العناصر اللغویۃ من وجہۃ نظر اصولیۃ و ای اقسامها تدخل فی مسائل هذا العلم. خوب، اب دیکھیے لغوی اعتبار سے بھی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا، جو بولی جاتی ہیں، وہ 2 طریقے کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے، ایک ایسا جملہ ہوتا ہے، ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی خاص مسئلے میں استعمال ہوتا ہے اور خاص فتویٰ اس سے نکالا جاتا ہے. اور ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو کسی خاص فتوے میں، خاص مسئلے میں نہیں استعمال ہوتا، بلکہ وہ عام ہوتا ہے، اس کو کئی جگہ الگ الگ جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا عناصر خاصہ اور عناصر عامہ کی بحث جب کی تھی انہوں نے، تو اس میں روایت علی بن مہزیار، روایت زرارہ وغیرہ کی بات کہی تھی. ٹھیک ہے، اور عنصر مشترک میں جو ہے وہ حجیت قطع کی بات کہی تھی. اس سے مشابہ بات یہاں کرنا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جو مثلا وضو کے لیے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسے الفاظ ہیں جس سے ہم تیمم کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں تیمم کے متعلق. کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے وضو، تیمم، روزہ، خمس نہیں، بلکہ مختلف ابواب فقہی میں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہے تو لغت کا مسئلہ، لغوی بحث ہے. مثلا امر، صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. دیکھیں، ایک مرتبہ آیا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا واجب حکم ہے. کیا اس احسانہ کے لفظ کو آپ اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ خمس کے مسئلے میں استفادہ لاگو کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ کیا نام ہے، نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے نہیں، صرف ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے وجوب کو آپ اس لفظ احسانہ سے سمجھ سکتے ہیں. بس وبالوالدین احسانہ، بس. اب اس آیت سے، آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے، اس سے آپ کوئی اور مسئلہ استخراج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ صیغہ ہے، صیغہ امر. جزاکم اللہ، آپ لوگوں کا مسلسل میسج دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی طرف سے جواب آ رہا ہے. صیغہ امر، تو صیغہ امر جب بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے. صیغہ، اب جب صیغے کی حیت کی شکلی بات آ گئی تو اس کا تعلق ہو گیا نا علم لغت سے. علم لغت سے تعلق نہیں ہوا. صیغہ بیتوں کی بھی ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے، فلاں فلاں، تو اس کا تعلق لغت سے ہے تو لغوی مسئلہ. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کہا، ایک مطلق بات کہی، کلی بات کہی کہ صیغہ امر وجوب کو سمجھاتا ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے. تو جب امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے تو اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا مسئلہ ہے. یہاں اس اقیمو سے وجوب سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. آتوا الزکات، ٹھیک، تو آتوا الزکات امر کا صیغہ ہے، وجوب سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے. اتموا الصیام الی اللیل، اتموا امر ہے، اس سے وجوب سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا یہی صیغہ امر جب نماز کے لیے استعمال ہوا تو ہم نے وجوب نماز کو سمجھا، جب زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوا تو ہم نے وجوب زکوٰۃ کو سمجھا، جب یہ روزے کے باب میں استعمال ہوا تو ہم نے وجوب صوم کو سمجھا. تو یہ عنصر جو ہے 2 ہو گیا. ایک عنصر خاص ہو گیا جو کسی خاص مسئلے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک لفظ احسان مثلا، اور ایک عنصر عام ہو گیا کہ جو کسی خاص مسئلے میں نہیں، دوسرے مسئلوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہو گیا عنصر عام. خوب، اب سوال یہ ہے کہ علم اصول میں ہم کس سے استفادہ کرتے ہیں؟ کیا ہم دونوں عنصروں سے علم اصول میں استفادہ کرتے ہیں یا نہیں؟ عنصر خاص سے صرف ہم استفادہ کرتے ہیں فقہ میں، اور عنصر عام سے استفادہ کرتے ہیں علم اصول میں، کیونکہ علم اصول منطق ہے، منطق فقہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے.
اور علم منطق میں یا منطق فکس میں کلیات سے گفتگو ہوتی ہے. یاد آیا؟ پڑھایا نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ تو کیا ہم صرف عنصر عام سے یہاں بحث کریں گے یعنی عنصر خاص کا بھی سروکار ہے؟ دونوں نظریے میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے اس کو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں متن میں. خوب فرماتے ہیں الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول، وہ دلالتیں کہ جس سے علم اصول بحث کرتا ہے. ٹھیک ہے، علم اصول میں کن دلالتوں کی گفتگو ہوتی ہے؟ فرما رہے نستطيع ان نقسم العناصر اللغویۃ، ہمارے اندر استطاعت پائی جاتی ہے کہ ہم تقسیم کریں عناصر لغویہ کو. ٹھیک ہے، عناصر لغویہ کی بات ہو رہی، یاد رکھیے گا. وہ جو ہم نے پڑھا تھا عنصر خاص اور عنصر عام، اس سے مدد تو لیجئے گا آپ بات کو سمجھنے میں، مگر سیم وہ چیز نہیں ہے. اب یہاں لغت کے دائرے میں بھی دو طریقے کے عنصر ہیں. عناصر لغویہ اصولی نقطہ نگاہ سے یا عنصر مشترک ہوتے ہیں اور جو عنصر خاص ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ عنصر مشترک یا عنصر خاص. خوب، فالعناصر المشترکۃ ہی، اب علم لغت میں جو عناصر مشترک ہیں وہ کیا کیا ہیں لغوی اعتبار سے عناصر مشترک؟ چونکہ میں نے عرض کیا احسان وغیرہ جیسے لفظ کا بھی تعلق علم لغت سے ہے اور صیغہ امر کا تعلق بھی کس سے؟ علم لغت سے ہے. فرمانے فالعناصر المشترکۃ فی کل ادات لغویۃ، پس ہر ادات لغوی، ادات یعنی کلمات، ہر کلمات لغوی میں، ادات لغوی میں جو عنصر مشترک ہے نا، اس میں صلاحیت پائی جاتی، صلاحیت پائی جاتی کس چیز کی؟ للدخول فی ای دلیل مہما کا نوع الموضوع، کوئی بھی موضوع کسی بھی ٹائپ کا ہو، کسی بھی دلیل میں اس کو داخل کیا جا سکتا ہے. کس کو؟ عنصر مشترک کو، عنصر مشترک لغوی کو. الذی یعالجہ ذلک الدلیل، وہ موضوع کہ جس کا علاج کر رہی ہے، جس کو حل کر رہی ہے وہ دلیل، جس دلیل میں لفظ استعمال ہوا ہے. ومثالہ صیغۃ فعل الامر، اس کی مثال صیغہ فعل امر ہے، اس کی مثال صیغہ فعل امر ہے. فإن بالامکان استخدامها بالنسبۃ الی ای موضوع، بے شک ممکن ہے کہ صیغہ امر کو خدمت میں لایا جائے، استخدام کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، اس کو کام میں لایا جائے. کہاں یوز کیا جائے؟ بالنسبت، کسی خاص موضوع میں صیغہ امر کو استعمال کریں گے یا کسی بھی موضوع فقہی میں؟ صحیح لکھا آپ لوگوں نے، کسی بھی موضوع فقہی میں استعمال کیا جا سکتا ہے صیغہ امر کو. والعناصر الخاصہ فی عملیۃ الاستنباط ہی، اور عناصر خاصہ پھر کیا ہے؟ وہ تو عناصر عامہ جو آپ نے پڑھا بھی صیغہ امر. عناصر خاصہ کل ادات لغویۃ لا تصلح للدخول فی الدلیل الذی یعالج موضوعا معینا ولا اثر لها فی استنباط حکم موضوع آخر. عناصر خاصہ کسے کہتے ہیں؟ عملیۃ استنباط میں عناصر خاصہ کیا ہے؟ ہر وہ ادات لغوی، ہر وہ کلمہ لغوی کہ جس میں صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے نا، الا فی، الا میں نے چھوڑ دیا تھا، الا فی، وہ ہر موضوع میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، بس اسی موضوع کو حل کر سکتا ہے کہ جس موضوع کو بیان کرنے کے لیے وہ دلیل آئی ہے، کہ اس دلیل میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے. مثلا وبالوالدین احسانا، یہ ایک دلیل ہے، اس دلیل میں لفظ احسان استعمال ہوا ہے، تو کیا اس کو ہم ہر جگہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، صرف اور صرف اس لفظ احسان سے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، مثلا ماں باپ کے ساتھ نیکی کے وجوب کو سمجھانے کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں بس. ولا اثر لها فی استنباط، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ کسی اور موضوع کے حکم کو استنباط کیجئے، اس میں کوئی دخیل نہیں ہے. خوب، جیسے کلمہ احسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دلیل سوى الدلیل الذي يشتمل على حکم مرتبط بالإحسان. مثلا کلمہ احسان ممکن نہیں ہے کہ اس کو
سوائے اس دلیل کے، اس روایت کے، اس حکم کے کہ جس دلیل میں یہ آیا ہے لفظ احسان، سوائے اس کے کسی اور جگہ اس کو استعمال کر لیجئے. مثلا نیچے پاورقی میں دیا ہوا ہے کہ حکم الاحسان الی الوالدین فی عہد الکریمہ وبالوالدین احسانا. آیت میں حکم آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے. تو اب لفظ احسان والی جو آیت ہے وہی دلیل بھی ہے، جو آیت ہے وہی دلیل ہے، روایت ہے وہی دلیل ہے. تو یہ روایت، یہ آیت جو آئی جس میں لفظ احسان آیا ہے، اس کو آپ کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے وجوب کے مسئلے میں. باقی کسی مسئلے میں آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، برخلاف اس صیغہ امر کے جس کا ذکر ہو چکا ہے. ولا علی قطع الادلۃ التي تشتمل علی حکم الصلاۃ مثلا بکلمۃ الاحسان. کیا نماز کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس لفظ احسان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. احسنتم، جزاکم اللہ. خوب. فلہذا کانت کلمۃ الاحسان عنصرا خاصا. کلمہ احسان پھر کیا ہو جائے گا؟ عنصر خاص ہو جائے گا فی عمل استنباط میں. وعلی هذا الاساس يدرس علم الاصول من اللغة القسم الاول من الادوات اللغویہ التي تعتبر عناصر مشترکہ فی عمل الاستنباط. پاس علم اصول علم عام ہے کہ علم خاص ہے؟ منطق فقہ ہے نا، قواعد عمومی سے بحث کرتا ہے علم اصول نا. تب ان دونوں میں سے جو ذکر ہوئے احسان جیسے کلمات، وہ عناصر خاصہ، اور صیغہ امر کا وجوب میں دلالت کرنا، اس جیسے عناصر عامہ، ان میں سے کون والے سے علم اصول کا سروکار ہے؟ پہلے والی قسم سے یا عناصر مشترکہ سے یا عناصر خاصہ سے؟ ملکہ زیدی کے نام سے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ مسلسل اور کچھ ناموں سے بھی آ رہا ہے، لیکن خار ادیبہ کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے بھی جواب مسلسل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ملکہ زیدی کے نام سے کون ہے؟ خار؟ اچھا ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ماشاءاللہ تقریباً سبھی لوگ دے رہے ہیں اچھا جواب، خوشی ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ دو عناصر ہیں یہاں پر لغوی اعتبار سے، ایک عناصر خاصہ ہے جیسے احسان وغیرہ، ٹھیک ہے، اور عناصر عامہ جیسے دلالت صیغہ امر بر وجوب. ہمیں جس علم اصول میں کام ہے وہ پہلی والی قسم یعنی عناصر خاصہ سے کام ہے، عناصر عامہ سے کام ہے. فیبحث عن مدلول صیغۃ فعل الامر. پس علم اصول بحث کرتا ہے اس چیز سے کہ صیغہ امر کا مدلول کیا ہے. وَأَنَّهَا هَلْ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ. اب یہاں علم اصول میں بحث ہوگی کہ آیا یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے امر یا استحباب پہ دلالت کرتا ہے. وَلَا يَبْحَثُ عَن مدلول کلمت احسان. کلمہ احسان کے بارے میں گفتگو اس میں نہیں ہوگی. وَيَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَدواتِ اللغویت ادات الشرط احسان الی آخرہ. اب اس میں اور کیا کیا داخل ہو سکتا ہے اس کی طرف ذرا کچھ اشارہ کر رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.